امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایک پہلو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے دنیا کی جانب سے، اور اسے بہت کم رپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی خوفناک ہے اور اس پہلو کی جانب میں آپ کی بھی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اصل میں امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا اسرائیل کی مدد سے اور ہر طرف سے اس پہ میزائل داغے، اس کی عمارتیں تباہ کیں، اس کی آئل ریفائنریز تباہ کیں، آئل سٹوریج فیسلٹیز تباہ کیں، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا، تو اس ساری جو جنگ ہے اس کا ایک اثر ماحول پہ بھی پڑا ہے اور بہت ہی بری طرح پڑا ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایران اور اس کے ارد گرد ماحولیاتی تبدیلی بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہے، موسم بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اور موسم جو ہے وہ اشارہ دے رہا ہے کہ وہ کتنا ٹاکسک ہوتا جا رہا ہے اور انسانی صحت کے لیے وہ انتہائی مضر ہو چکی ہے۔ تہران اور اس کے ارد گرد کی فضا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ حملے کیے گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ تہران میں جو کچھ دن پہلے ایک حملہ کیا گیا ایک بہت بڑی آئل فیسلٹی پہ، ایک بہت بڑے سٹوریج فیسلٹی پہ امریکہ کی جانب سے، وہاں بہت بھاری میزائل داغے گئے اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی گئی۔ اس میں ہوا یہ کہ اس میں آگ لگی رہی اور کئی روز تک لگی رہی، 2-3 روز اس میں آگ لگی رہی۔ اس کے بعد جو تیل ان آئل سٹوریج فیسلٹیز سے نکلا بہہ کر وہ سڑکوں پر پھیل گیا اور سڑکوں پر آگ پھیل گئی، اور یہ جب مناظر دیکھے گئے تو یہ بہت ہی خوفناک تھے۔ اتنا زیادہ دھواں پھیلا تہران کے اندر اور اتنا کثیف دھواں پھیلا، اور اس کے بادل اتنے بری طرح چھا گئے کہ پورے تہران میں دن کے وقت رات کا سما ہو گیا، اور رات کے وقت بالکل جو روشنی تھی آسمان سے آنے والی کسی طرح کی بھی، چاند کی، ستاروں کی اور دیگر اس جو شہر کی بھی روشنیاں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر دب کر رہ گئیں، اور ہر طرف ایک بہت ہی گہرا اندھیرا چھا گیا، دن میں بھی اور رات میں بھی اس کو وٹنس کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ بادل چھا گئے، دھوئیں کے بادل، تو وہ پورے تہران پہ چھا گئے، اور اس کے بعد بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو وہ ایک کالی بارش ہوئی، سیاہ بارش ہوئی، ٹاکسک رین اس کو کہا گیا، اور چھتوں پر اس کے اثرات دیکھے گئے، گاڑیوں پہ اس کے اثرات دیکھے گئے، سڑکوں پر اس کے اثرات دیکھے گئے، اور اسی طرح بہت ساری ایسی جگہوں پہ بھی اثرات دیکھے گئے جہاں پہ پانی سٹور کیا جاتا تھا۔ تو بہت سی ایسی جگہوں پہ بھی وہ سیاہ بارش، وہ ٹاکسک زہریلی بارش ہوئی جہاں پر لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اس بارش میں بہت سے لوگ بھیگ بھی گئے، اور اس کے بعد ماہرین صحت نے کہا کہ یہ تو ایک ایسی بارش ہے جس سے بچنا چاہیے، اس میں بھیگنا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ تو جو لوگ بھیگ گئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فوراً شاور لیں۔ اس کے علاوہ جن کی آنکھیں یا چہرے پر وہ بارش گری ہے، کالی بارش، وہ اس میں اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو دھوئیں، آنکھوں کو دھوئیں، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جو وہ کپڑے اتاریں اور تبدیل کریں، وہ جو بارش میں ایکسپوز ہوئے ہوئے کپڑے ہیں، بھیگے ہوئے کپڑے ہیں، وہ باقاعدہ ایک سیلڈ پیک میں رکھیں اور اس کو ایک طرف رکھیں اور اس کو کھلا نہ چھوڑیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی بھی چیزوں کو کھلا نہ چھوڑا جائے۔ اب ہوا یہ کہ جب سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تہران میں، اس کے ارد گرد، تو بہت زیادہ موسم تبدیل ہوا ہے، فضا میں آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس حد تک کہ جو سانس لینے کے میں مشکلات لوگوں کو ہو رہی ہیں۔ جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں، جو بزرگ ہیں وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور جو سانس کی تکلیف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بچوں میں اور بزرگوں میں۔ اسی طرح جو ایک اور چیز یہ دیکھی گئی ہے، اسپتالوں میں رش دیکھنے میں آ رہا ہے ایران میں، کہ جن لوگوں کو پہلے سے کوئی ایسی کمپلیکس قسم کی بیماریاں ہیں، کوئی زیادہ سیریس قسم کی بیماریاں ہیں، وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ماہرین بتا رہے ہیں کہ جو سلفر کا کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر کیمیائی مادے ہیں وہ جلنے کے ساتھ، آئل کے ساتھ پوری فضا میں بکھر گئے ہیں، اور اس وقت بکھرے ہیں جب تہران اور اس کے ارد گرد کا جو موسم تھا وہاں پر بادل آئے ہوئے تھے اور بارش ہونے والی تھی، اور بادل بالکل تیار تھے برسنے کے لیے۔ تو اب چونکہ یہ سارا کثیف دھواں ان بادلوں میں جا کے مکس ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہ بادل برسے تو وہ جو بارش ابر رحمت کے طور پہ برسنی تھی وہ ایک زہریلی بارش ہو گئی، ایک ٹاکسک رین میں تبدیل ہو گئی، اور اس نے لوگوں کو بری طرح متاثر کیا۔ تو اب
کئی ایک چیلنجز کا سامنا ہے ایران کو. ایک طرف تو جنگ ہے, دوسری طرف جو بے انتہا بمباری ہے, اس کے بعد عمارتیں بھی تباہ ہوئی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 43,000 ایسی عمارتیں اور گھر ہیں جن کو, اور مختلف کمپاؤنڈز ہیں جن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. بہت ہی ہیوی بمبارڈمنٹ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے ایران میں, اور وہ جو سب تباہی ہوئی ہے, جو کانکریٹ کی تباہی ہوئی ہے, اس سے اٹھنے والی دھول, مٹی, گرد جو تھی وہ بھی اسی جو ٹاکسک انوائرمنٹ کا حصہ بن گئی ہے, اور وہاں پہ جا کر چونکہ وہ اس سارے نظام کا حصہ بن گئی ہے, اس لیے وہاں پہ وہ فضا مزید زہر آلود ہو گئی ہے, اور لوگوں کے لیے اس میں سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. آنے والے دن اس حوالے سے ماہرین صحت کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضا میں جو بھی گرد میں جم گئی ہے, اس کے علاوہ جو بھی کیمیائی مادے اس میں شامل ہو گئے ہیں, وہ تمام کیمیائی مادے اس وقت فضا میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور نہ صرف ٹھہرے ہوئے ہیں بلکہ وہ پورے خطے میں پھیل رہے ہیں. اور ابھی یہ جو موسم ہے یہ چونکہ تبدیل نہیں ہو رہا, یہ ابھی بارش جیسا ہی کچھ موسم بنا ہوا ہے, بادل اس میں وہاں پر موجود ہیں, اس لیے ابھی خطرہ مزید ہے کہ کچھ عرصے کچھ دن مزید یہ موسم رہے گا اور یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. اس فضا میں سانس لینا, اس فضا میں کھانا کھانا, اس فضا میں اپنے کھانے کو کھلا رکھنا, اپنی ایسی روزمرہ استعمال کی اشیاء کو کھلا رکھنا انتہائی خطرناک ہے, مضر صحت قرار دیا ہے. اور ماہرین صحت کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی آپ کھانے پینے کی چیزیں وہاں استعمال کی جائیں وہ ڈھانپ کر رکھی جائیں. تو جنگ کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہاں پر انسانی زندگیاں میزائلوں میں اور بموں کی وجہ سے خطرے میں ہیں امریکہ کی جانب سے, اور دوسری طرف امریکہ کی پھیلائی ہوئی جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ نہ صرف تہران بلکہ اب ایران کی طرف جا رہی ہے, پورے ایران میں پھیل رہی ہے. اور اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی آلودگی ہے جو پورے خطے میں چھا جائے گی, اور اس سے پورے خطے کے موسم پر ایک ناقابل تلافی قسم کا اثر پڑے گا, منفی اثر پڑے گا. اور نہ صرف اثر پڑے گا بلکہ ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کئی دہائیوں تک اس کے اثرات کہیں نہ کہیں موسم میں, فضا میں محسوس کیے جاتے رہیں گے, اور لوگوں کو یہ کہیں نہ کہیں بیمار کرتے رہیں گے, اور جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو کہیں نہ کہیں یہ بڑھاتے رہیں گے. تو جو بہت زیادہ ایک انوائرمنٹل اس کا اسپیکٹ ہے جنگ کا, اس کو بالکل بھی نظر انداز دنیا کو نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کا ہر گزرتے ہوئے دن پر جو ایران پر حملہ ہے اس کو صرف عسکری پہلو کے حساب سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو صرف آبنائے ہرمز کے معاملے میں نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو صرف فضائی معاملے میں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آئل فیسلٹیز پہ ہونے والے اس بے دریغ بمباری سے جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے اس سے ایران کے لوگوں کو کس قدر خطرہ ہے اور وہ کس قدر مشکلات کا شکار آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو فضا میں بارودی مواد ہے اس کا کانٹینٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ماہرین صحت کو جہاں ایک طرف یہ تشویش ہے کہ آئل کی جو ذخائر ہیں, تیل کے ذخائر ہیں, ان کو تباہ کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر, اور ان سے جو ہے کثیف دھواں اٹھ رہا ہے اور یہ فضا میں جا رہا ہے, وہیں دوسری طرف ان کو یہ بھی ہے کہ کانکریٹ کی جتنی بھی چیزیں خراب ہو رہی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ہیلتھ ہیزرڈ ہیں تہران اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد جو اب بچی کچی آئل فیسلٹیز ہیں اگر ان پہ بھی اس طرح حملے کیے گئے تو اس میں کس قدر زیادہ آلودگی پھیل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو شہری انفراسٹرکچر ہے جس کو بے دریغ نشانہ بنایا جا رہا ہے, گھروں کو, پلوں کو, اس کے علاوہ پانی ذخیرہ کرنے والی جگہوں کو, ان کو بھی اگر اس طرح نشانہ بنایا جائے گا تو ایک طرف خوراک کی قلت ہو جائے گی, دوسری طرف پانی کی قلت ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو معاشی مسائل ہیں ایران کے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو صحت کے مسائل ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور آنے والے دنوں میں اس پر بھی کام کرنا پڑے گا کہ کس طرح ایران کے شہریوں کو بچایا جا سکے, کہ کس طرح ان کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے. عالمی ادارہ صحت اور ہلال احمر پہلے دن سے بہت زیادہ یہ نوٹس لے رہے ہیں اس بات کا, بہت زیادہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سگنل کر رہے ہیں. ایک طرف دنیا کو سگنل کر رہے ہیں, دوسری طرف ایرانی گورنمنٹ کو بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے ایسے اقدامات لیں جس کے بعد غیر معمولی قسم کے انتظامات کرنے چاہیے, صحت کے شعبے میں اسپتالوں میں انتظامات کرنے چاہیے. اور اس چیز کو بہت زیادہ لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ کسی آئل فیسلٹی کو تباہ کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایران کی
آئل نرو کو نشانہ بنایا جائے اور اس میں کسی طرح کا نقصان ان کو پہنچایا جائے، بلکہ آئل فیسلٹی کے تباہ ہونے کا مقصد آئل کے اسٹوریج کی کیپیسٹی جو ہے، اسٹوریج فیسلٹیز کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر جلتا ہوا لیٹر پیٹرول یا کروڈ آئل جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے سانسیں ان کی کھینچ رہا ہے، اور تہران کے شہریوں کو سانس لینے میں بے انتہا مشکلات ہیں۔ کئی حوالوں سے جو ہے وہ ہاسپٹل میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ اب پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔